اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس سورت کا ترجمہ تفسیر لے کر آئی ہوں وہ سورۃ الملک ہے۔ اس کی تفسیر کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے کیونکہ آگے آیات بڑی ہیں، اس وجہ سے ایک ویڈیو میں نہیں بتا سکتی۔ اس میں کل 30 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ 1 سے 15 آیت کا ترجمہ ہے۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس کا قبضے میں سارا ملک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو، تم میں اس کا کام زیادہ اچھا ہے اور وہی عزت والا بخشش والا ہے۔ جس نے 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا، تو رحمان کے بنائے میں کیا فرق دیکھتا ہے؟ تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، تجھے کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا، نظر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی، تھکی ماندی۔ اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے لیے مار کیا اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا، اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور کیا ہی برا انجام۔ جب اس میں ڈالے جائیں گے اس کا ریگنا سنیں گے کہ جوش مارتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ شدت غضب سے پھٹ جائے گی۔ جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے۔ پھر ہم نے جھٹلایا اور کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا، تم تو نہیں مگر بڑی گمراہی میں۔ اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ اب اپنے گناہ کا اقرار کیا تو کار ہو دوستیوں کو، بے شک وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اور تم اپنی بات آہستہ کہو، کیا آواز سے وہ تو دلوں کی جانتا ہے؟ کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہی ہے ہر باریکی جانتا؟ ضرور وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین رام کر دی تو تم اس کے رستوں پر چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ تفسیر ہے کہ اللہ اپنی ذات میں، صفات میں اور افعال میں ازل سے لے کر اب تک مخلوقی صفات سے پاک ہے اور صرف اسی کے قبضے قدرت میں تمام امور ہیں، ہر طرح کا تصرف ہے، لہٰذا وہ جس چیز کا چاہے حکم دے اور جس چیز سے منع کر دے، جو چاہے عطا کر دے، جو چاہے نہ عطا کرے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت بخشے، جسے چاہے نہ توڑ دے، جسے چاہے مٹا دے، ہر چیز پر قادر ہے کیونکہ آسمان و زمین کی سلطنت اسی کی ہے اور وہ بڑا مہربان رحم والا ہے۔ کیونکہ زندگی اور موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، انسانوں اور حیوانوں میں بھی روح کے جسم سے جدا ہو جانے اور حواس کی طاقت زائل ہو جانے کا نام موت ہے، جبکہ زندگی جسم میں روح کی وجود کے ساتھ جو اس کی طاقت باقی رہنے کا نام ہے۔ اور وہی 7 آسمانوں کا بنانے والا ہے، ایک کے اوپر ایک آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کر دیا جو مضبوط ہیں کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ جب انسان نگاہ اٹھا کر دیکھے تو اسے دنیا کی تخلیق میں کوئی بھی نقص عیب نظر نہ آئے گا، بلکہ نگاہ واپس تھکی ماندی لوٹ آئے گی۔ اور نیچے کے آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے چراغوں سے آراستہ کیا، یعنی انہیں ستاروں سے سجا دیا، اور اگر کوئی شیطان اللہ تعالیٰ کے رازوں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک کہکشاں ثاقب لگا دیا جاتا ہے جو اس کا پیچھا کرتا ہے دور تک، اور وہ شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ کیونکہ شیطان فرشتوں کی گفتگو سننے کے لیے اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں، تب انہیں سزا کے طور پر آگ کا شعلہ پیچھے لگا دیا جاتا ہے اور وہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کو چراغوں سے یعنی ستاروں سے مزین فرمایا ہے، تو ہمیں بھی اپنی مساجد کی کو قندیلوں سے، چراغوں سے روشن کر دینا چاہیے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہم نے نماز تراویح کے لیے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے اکٹھا کیا، مسجد میں قندیلیں لگائی گئیں۔ انہیں دیکھ کر حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اے عمر بن خطاب، آپ نے ہماری مسجدوں کو روشن کیا، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو روشن کرے۔ اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا اور اپنی ہر دھرمی پر قائم رہے تو ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار ہے جو برا ٹھکانہ ہے۔ جب کفار جہنم میں ڈالے جائیں گے، اس طرح بھڑکتی آگ میں لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں تو وہ اس طرح کفار بھی ڈالے جائیں گے، اور وہ گدھے کی آواز کی طرح جہنم کی خوفناک چنگھاڑ سنیں گے۔ اور جو جنتی پولیس راہ سے گزریں گے وہ جہنم کو دیکھیں گے بھی، اور وہاں سے گزرتے وقت بھی وہ ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے جو اس آگ کی ہوگی، اور ایسا لگے گا کہ یہ آگ شدت غضب سے پھٹ جائے گی، مگر ایسا نہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہنم میں احساس اور غضب بھی کرتی ہے بلکہ کلام بھی کرتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے کیا تو بھر گئی، تو وہ عرض کرے گی کیا کچھ اور زیادہ ہے؟ اور فرشتے اسے جہنمی سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا؟ تو کفار کہے گا کیوں نہیں آئے تھے، مگر ہم نے ان کی بات نہ سنی، کاش ہم عقل سے کام لیتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک کام کریں اور برے کاموں سے توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا میں جہنم سے بچنے کی اور عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور شان نزول میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں، مشرکین رسول کے بارے میں باتیں کرتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم
تک وہ باتیں پہنچا دیا کرتے تھے۔ اس پر مشرکین نے آپس میں کہا کہ ہم چپکے چپکے باتیں کریں گے کہ محمد کا خدا سن نہ لے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ تو شہر سے زیادہ قریب ہے، وہ دل میں ارادہ کرنے کی بات بھی سن سکتا ہے، تو وہ کس گمان میں ہے، اور وہ بخشنے والا ہے جسے چاہے بخش دے، اور اندھیری رات میں بھی دیکھتا ہے، اور وہ تمام باقی چیزوں پر بھی خبردار ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بیان فرمائی ہیں کہ انسان اس کا شکر ادا کرے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے کہ اللہ نے زمین کو نرم بنایا انسان لیے۔ انسان زمین سے پانی نکالتا ہے، کنواں کھودتا ہے، باغبانی کرتا ہے، عمارتیں تعمیر کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے۔ اگر وہ زمین کو ٹھوس کر دیتا، لوہا بنا دیتا، پیتل بنا دیتا، تو کسی اور دھات کا بنا دیتا، انسان کیا کرتا ہے؟ تو اس انسان کو شکر بجا لانا چاہیے، وہ اپنے مالک کا احسان مان کہ اس نے زندگی عطا کی ہے اور نعمتیں عطا کی ہیں، اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔